آئیں آج سالگرہ کی تاریخ جانتے ہیں، ایک تحقیقی اور اسلامی جائزہ۔ سالگرہ کی تاریخی ابتدا سالگرہ منانے کی روایت قدیم تہذیبوں میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ رسم مصر کے فرعون نے اپنائی۔ جب کوئی فرعون تخت نشین ہوتا تو وہ دن اس کی نئی زندگی کا آغاز سمجھا جاتا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا بن جاتا تھا۔ اس دن کو اس کی خدائی کی سالگرہ کہا جاتا تھا۔ ماخذ دی آکسفورڈ کمپینین ٹو دا ایئر۔ بعد میں یہ روایت یونان اور رومی تہذیبوں میں پہنچی۔ یونانی اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے کیک اور کینڈلز کے ساتھ تقریبات مناتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کینڈلز کا دھواں دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ رومی سلطنت میں مردوں کی سالگرہ منائی جانے لگی، جبکہ عورتوں کی سالگرہ صدیوں بعد منائی گئی۔ وقت کے ساتھ یہ روایت یورپ اور جرمنی تک پہنچی اور بچوں کی سالگرہ کنڈر فیسٹی کے نام سے منائی جانے لگی۔ یہی آج کی ماڈرن برتھ ڈے پارٹی کی بنیاد ہے۔ سالگرہ کا موجودہ تصور آج سالگرہ دنیا کے ہر کونے میں منائی جاتی ہے۔ کیک کاٹنا، کینڈلز بجھانا، گانے اور تحائف دینا، یہ سب رسمیں اصل میں صدیوں پرانے عقائد اور مشرکانہ روایات کی باقیات ہیں، لیکن آج کے دور میں انہیں محض خوشی، محبت اور یادگار دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر اسلام میں سالگرہ منانے کی کوئی اصل موجود نہیں، نہ قرآن میں اور نہ ہی نبی کریم یا صحابہ کرام کے عمل میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ سورۃ المائدہ 3۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دین اسلام مکمل ہے اور ہمیں نئی رسمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سالگرہ چونکہ غیر اسلامی تہذیبوں کی روایت ہے، اس لیے اسے دین کا حصہ بنانا بدعت میں شمار ہوگا۔ نبی کریم کی سالگرہ میلاد النبی۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اگر عام انسانوں کی سالگرہ جائز نہ ہو تو کیا نبی کریم کی سالگرہ منانا درست ہے؟ تاریخی طور پر یہ بات بھی درست ہے کہ میلاد کی تقریبات ابتدائی 3 صدیوں میں موجود نہیں تھیں، بلکہ اس کا آغاز فاطمی خلافت مصر کے دور میں ہوا اور بعد میں یہ عام ہوا۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک میلاد النبی کو عبادت یا دینی فریضہ سمجھ کر منانا درست نہیں، کیونکہ یہ عمل سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں۔ تاہم بعض علماء اسے محض محبت رسول کے اظہار کے طور پر جائز قرار دیتے ہیں، بشرطیکہ اس میں کوئی خلاف شریعت بات شامل نہ ہو۔ سوال تحقیق